بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن اول میں الدرس العاشر۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر 4 کالم بنے ہوئے ہیں۔ تو کالم نمبر الف میں دیکھیے التعریف والتنکیر، یعنی معرفہ اور نکرہ۔ تو دیکھیں مثال نمبر 1 ہے علی تاجر امین۔ یہاں جو سرخ رنگ میں ہوں گے اسماء تو وہ ہوں گے مرکب توصیفی، یعنی موصوف اور صفت۔ مرکب توصیفی کا پہلا حصہ موصوف اور دوسرا صفت۔ تو مثال نمبر 1 ہے علی تاجر امین۔ تو یہاں تاجر امین موصوف اور صفت ہے۔ دیکھیے دونوں نکرہ ہیں، جس پر تنوین ہو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہونے کی علامت تنوین ہے۔ تو دیکھیں تاجر اس پہ بھی نکرہ تنوین ہے اور امین اس پر بھی تنوین ہے، تو دونوں نکرہ ہیں، یعنی موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہے۔ مثال نمبر 2 ہے التاجر الامین محبوب عند اللہ۔ اس مثال میں التاجر الامین، التاجر موصوف، الامین صفت۔ تو موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہیں۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جس پر الف لام داخل ہو۔ تو دیکھیے التاجر موصوف، اس پر بھی الف لام داخل ہے، اور الامین صفت، اس پر بھی الف لام داخل ہے، دونوں نکرہ ہیں۔ تو موصوف اور صفت، اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اس کے بعد تعریف و تنکیر تو ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کالم نمبر بے میں دیکھیے التذکیر والتانیث، مذکر اور مؤنث۔ تو جیسے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے موصوف اور صفت دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی، تو مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے بھی موصوف اور صفت دونوں برابر ہوں گے۔ مثال نمبر 3 ہے خالد رجل تقی۔ اب رجل موصوف اور تقی صفت ہے، تو رجل یہ مذکر ہے تو تقی بھی مذکر ہے، مؤنث کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی۔ موصوف اور صفت دونوں مذکر ہونے میں برابر ہیں۔ نمبر 4 ہے عائشۃ امرأۃ تقیۃ۔ امرأۃ موصوف، تقیۃ صفت، امرأۃ مؤنث اور تقیۃ بھی مؤنث۔ مؤنث کی علامت تاء مدورہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تذکیر اور تانیث میں بھی دونوں برابر ہیں، جیسے موصوف ہے مذکر تو صفت بھی مذکر ہے، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے۔ تو جیسے تعریف و تنکیر میں موصوف اور صفت برابر تھے، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں، ایسے ہی مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی موصوف اور صفت برابر ہوں گے۔ کالم نمبر جیم میں دیکھیے الافراد والتثنیۃ والجمع، مفرد تثنیہ اور جمع ہونے میں بھی موصوف اور صفت برابر ہوں گے۔ نمبر 5، مثال نمبر 5 ہے الطالب المجد۔ الطالب مفرد ہے، المجد یہ بھی مفرد ہے، تو مفرد ہونے میں موصوف اور صفت دونوں برابر ہیں۔ الطالب موصوف، المجد صفت۔ الطالب معرفہ، المجد معرفہ۔ الطالب مذکر، المجد مذکر۔ مثال نمبر 6 دیکھیے الطالبانی مجدانی۔ طالبانی تثنیہ اور مجدانی یہ بھی تثنیہ، طالبانی موصوف ہے اور المجدانی صفت، تو طالبانی تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہے۔ نمبر 7 ہے الطلاب المجدون۔ الطلاب موصوف، المجدون صفت۔ الطلاب موصوف جمع ہے، المجدون صفت یہ بھی جمع ہے، تو دونوں برابر ہیں، مفرد
ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں برابر ہیں۔ الطالبات المجدات، الطالبات موصوف، المجدات صفت۔ الطالبات جمع مؤنث، المجدات جمع مؤنث۔ الطالبات معرفہ، المجدات معرفہ۔ الاقلام الجدیدۃ، یہ نمبر 9 میں دیکھیے آپ جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں اسماء اشارہ کی بحث میں بھی اور مبتدا اور خبر کی بحث میں بھی، کہ جیسے غیر عاقل اشیاء کی جمع ہو تو اس کے لیے اسماء اشارہ مفرد مؤنث لے کے آتے ہیں، اور جیسے مبتدا اگر غیر عاقل ہو، غیر عاقل اشیاء کی جمع ہو تو اس کے لیے خبر ہم مفرد مؤنث لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے صفت ہم مفرد مؤنث لے کے آئیں گے۔ نمبر 9 میں دیکھیے الاقلام موصوف اور الجدیدۃ صفت۔ الاقلام جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے اور غیر عاقل ہے، اور الجدیدۃ یہ مفرد مؤنث ہے، اس کی صفت۔ کالم نمبر چوتھا کالم ہے دال۔ الاعراب مرفوع منصوب مجرور۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت معرفہ اور نکرہ ہونے میں برابر ہوں گے۔ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ کالم نمبر 2 میں پڑھا کہ تذکیر و تانیث میں دونوں برابر ہوں گے۔ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، اور اگر موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ کالم نمبر ج ہم نے پڑھا افراد تثنیہ اور جمع ہونے میں دونوں برابر ہوں گے۔ اگر موصوف مذکر، اگر موصوف مفرد تو صفت بھی مفرد یعنی واحد ہوگی۔ اگر موصوف تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ، اور اگر موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہوگی۔ جمع مذکر ہے موصوف تو صفت بھی جمع مذکر، اور اگر موصوف جمع مؤنث ہے تو صفت بھی جمع مؤنث، اور اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگی تو پھر صفت ہم مفرد مؤنث لے کر آئیں گے۔ اگر موصوف غیر عاقل اشیاء کی جمع ہوگی تو پھر صفت ہم مفرد مؤنث لے کر آئیں گے۔ کالم نمبر دال میں ہم پڑھیں گے مرفوع اور منصوب مجرور ہونے میں بھی اعراب کی تینوں حالتوں میں بھی موصوف اور صفت دونوں برابر ہوں گے۔ جملہ نمبر 10 ہے ھذا کتاب مفید۔ کتاب مفید موصوف اور صفت ہے، تو کتاب اس پر رفع کی علامت ہے، مفید صفت ہے تو اس پر بھی رفع کی علامت ہے۔ قرأت کتابا مفیدا، کتابا موصوف مفیدا صفت، موصوف پر نصب کی علامت ہے تو صفت پر بھی نصب کی علامت ہے۔ بحثت عن کتاب مفید، یہاں مجرور واقع ہو رہے ہیں موصوف اور صفت، تو کتاب مجرور ہے تو صفت مفید بھی مجرور واقع ہو رہا ہے۔ ھذا مبتدا، کتاب مرفوع، موصوف اور صفت مل کر خبر۔ قرأت فعل و فاعل، کتابا مفیدا موصوف اور صفت دونوں مل کر مفعول۔ مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے تو دونوں پر نصب کی علامت۔ بحثت عن کتاب مفید، عن بحثت فعل و فاعل، عن حرف جر، کتاب مفید موصوف اور صفت دونوں مل کر عن حرف جر کے لیے مجرور۔ تو یہاں آپ نے اس کالم میں ان چاروں کالم میں پڑھا کہ موصوف اور صفت ان چاروں حالتوں میں آپس میں برابر ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں شرح و تفصیل کی طرف۔ شرح و تفصیل مندرجہ بالا جملوں میں سرخ کلمات کو غور سے دیکھیے اور ان میں سے ہر ایک صفت اور موصوف کا مجموعہ ہے۔ سرخ کلمات کو دیکھیے، ان میں سے ہر ایک صفت اور موصوف کا مجموعہ ہے، یعنی پہلا صفت اور دوسرا، پہلا موصوف اور دوسرا صفت، پہلا موصوف اور دوسرا صفت، ایسا مجموعہ عربی قواعد میں مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ موصوف اور صفت کے مجموعے کو عربی قواعد میں مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مرکب توصیفی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ عربی زبان میں مرکب توصیفی کی خصوصیت یہ ہے کہ موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ پہلے
کلمہ کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہیں گے۔ یہ ترتیب اردو کے برعکس ہے۔ اردو میں ہم کہیں گے کہ خوبصورت باغ، عربی میں ہم اسے کہیں گے بستان جمیل، یعنی باغ بستان پہلے آ گیا اور خوبصورت جو کہ اردو میں پہلے تھا وہ عربی میں بعد میں آ گیا جمیل۔ تو شرح تفصیل میں دیکھیے، نوٹ یاد رہے کہ جب کوئی اسم کلام میں وارد ہوتا ہے تو اس میں مندرجہ ذیل 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اسے آپ لوگ انڈر لائن بھی کر لیں اور زبانی یاد کریں کہ جب کوئی اسم کلام میں وارد ہوتا ہے تو اس میں مندرجہ ذیل 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تعریف و تنکیر، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں سے ایک ہوگا، یعنی معرفہ ہوگا یا تو نکرہ ہوگا۔ اور پھر تذکیر و تانیث، یعنی مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ نمبر 3 ہے افراد، تثنیہ اور جمع، یعنی وہ کلمہ یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا۔ نمبر 4، تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پایا جائے گا۔ تینوں حالتیں یعنی رفع، نصب، جر میں سے تینوں اعرابی حالتوں میں سے ایک حالت میں وہ واقع ہوگا۔ مرکب توصیفی کی شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا 4 باتوں میں صفت اپنے موصوف کے عین مطابق ہوتی ہے۔ امثلہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ ان 4 باتوں میں صفت اپنے موصوف کے عین مطابق ہوتی ہے۔ 4 باتیں کون سی تھیں؟ تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونا، تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں برابر ہوں گے، اور نمبر 3 تھا افراد، تثنیہ، جمع، مفرد مثنیٰ جمع ہونے میں برابر ہوں گے، اور نمبر 4 اعراب کے اعتبار سے برابر ہوں گے۔ موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، اور موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اور یہ جو آپ پڑھ چکے ہیں یہ تمام اوپر دی گئی مثالوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، مثالوں سے ظاہر ہے۔ اب مثال نمبر 1 کو دوبارہ دیکھیں۔ مثال نمبر 1 میں ہے علی تاجر امین۔ علی تاجر امین میں تاجر نکرہ ہے، مذکر، مفرد اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع واقع ہوا ہے۔ علی مبتدا، تاجر امین خبر اور مرفوع ہے۔ خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے، مرفوع واقع ہوا، لہٰذا اس کی صفت امین، اس میں بھی یہ 4 اوصاف موجود ہیں۔ تاجر یہ مفرد ہے، امین یہ بھی مفرد ہے، صفت بھی مفرد ہے۔ تاجر یہ نکرہ ہے، امین اس کی صفت یہ بھی نکرہ ہے۔ تاجر اس پر رفع کی علامت ہے، امین اس پر بھی رفع کی علامت موجود ہے۔ اس 4 اوصاف اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح الطلاب المجدون ناجحون فی الامتحان میں الطلاب معرفہ ہے تو اس کی صفت المجدون بھی الف لام کے ساتھ معرفہ ہے۔ الطلاب اگر جمع ہے تو المجدون بھی جمع ہے۔ اگر الطلاب مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو المجدون بھی مرفوع واقع ہوا ہے۔ تو اسی طرح باقی تمام امثلہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موصوف اور صفت یہ ان 4 باتوں میں آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ صفت اپنے موصوف کے اعراب کے تابع ہوتی ہے۔ نوٹ دیکھ لیں، نوٹ شرح تفصیل میں ہے آخر میں۔ نوٹ، صفت یا نعت کے اپنے اعراب نہیں ہوتے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، اور صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ صفت یا نعت کہ اس کے اپنے اعراب نہیں ہوتے بلکہ اپنے موصوف کے اعراب کے تابع ہوا کرتی ہے، یعنی جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا یعنی نعت کا ہوگا۔ یہ اسماء جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے اعراب کے تابع ہوتے ہیں عربی قواعد میں توابع کہلاتے ہیں۔ تو صفت یا نعت یہ کیا ہوا؟ توابع۔ توابع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے بلکہ یہ موصوف کے اعراب کے تابع ہوتی ہے، یعنی موصوف کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب
صفت کا بھی ہوگا، اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے موصوف کے تابع ہے۔ تو جو تابع ہو، اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے اعراب کے تابع ہو، ان کو عربی قواعد کی اصطلاح میں توابع کہتے ہیں۔ قاعدہ دیکھ لیجئے، قاعدہ نمبر 13 ہے۔ نمبر 1، موصوف اور صفت کے مجموعہ کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، 4 باتوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے: تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد تثنیہ جمع، رفع نصب اور جر۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ تمرین نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔